کپک گروپ دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کیا اقبال، کیا یہ، کیا ان کی شاعری ممولے کو شہباز سے لڑا دو، یا یہ وہ دنیا آج دیکھ رہی ہے افغانیوں کو اور ترکوں کو. تو اقبال نے بھی یہی ذکر کر دیا تھا ان کی شاعری میں، یا کوئی خاص مقصد تھا ترکوں اور افغانوں کے حوالے سے؟ اقبال سمجھتے تھے کہ افغانی جو ہیں یہ ایک فطری طور پہ جفاکش قوم ہے، اسی لیے ضرب کلیم میں وہ لکھتے ہیں اپنی خودی پہچان او غافل افغان. 1910 سے 1920-22 کے زمانے میں اقبال نے جتنی شاعری کی ہے وہ اس کا زیادہ جو پس منظر ہی ترک قوم ہے. حضور رسالت مآب میں اس کا تھیم یہ ہے کہ حضور رسالت مآب کی در پہ اقبال حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، یعنی مسلمان حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، لیکن پھر جوش سے کہتے ہیں حضور میں آج بھی آپ کے لیے کچھ خاص لے کر آیا ہوں. وہ کیا لے کر آیا ہوں؟ ادرنا کے ترک فوجوں کا کردار لے کر آیا. پاکستان میں ہمارا یہ مسئلہ اس لیے ہے ہم اقبال کو پورا نہیں پڑھانا چاہتے. اقبال نے یہ بھی لکھا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. یار مارکس بھی بیچارہ نا چھپتا پھرتا ہے یہ شعر سن، یا وہ کہتا ہے کہ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں، پھر بڑا واشگاف کہتے ہیں اقبال الارض للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. شاعر مشرق ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال. ایک بات زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے کہ علامہ صرف جو ہے پاکستانیوں کے شاعر نہیں ہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے شاعر ہیں، اور اگر ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری میں خاص طور پر افغانیوں اور ترکوں کا بار بار ذکر ملتا ہے. تو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غازی محمد عبداللہ. جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی لائبریری ہے اور یہ اقبال کے حوالے سے کتب ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے گفتگو کا موقع دیا. سر ملک میں کچھ بھی ہو جائے نا تو جو ہمارے تھوڑا سا کپک گروپ دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کیا اقبال، کیا یہ، کیا ان کی شاعری ممولے کو شہباز سے لڑا دو، یا یہ وہ دنیا آج دیکھ رہی ہے افغانیوں کو اور ترکوں کو. تو اقبال نے بھی یہی ذکر کر دیا تھا ان کی شاعری میں، یا کوئی خاص مقصد تھا ترکوں اور افغانوں کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک نمی دانم والا معاملہ ہے اقبال کی شخصیت اور ان کے حوالے سے گفتگو کرنا. میں ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو جتنا میں نے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں تو وہ میں نے سب سے زیادہ قرآن اور سنت رسول کے بعد علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی تحریروں ان سے سیکھنے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں. اتنا اقبال ایک بہت بڑا سمندر ہے. جہاں تک ترکوں اور افغانوں کی بات ہے تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال کا عہد کون سا ہے اور اقبال کے عہد کی خصوصیت کیا ہے اور اقبال ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ جب ہمارے ذہن میں کلیئر ہوگا تو ہم بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال نے ترکوں سے اتنی محبت کیوں کی ہے، افغانوں سے اتنی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر بار بار آتا ہے وہ ترک ہے. دیکھیں اقبال جس صدی میں پیدا ہوئے وہ 19ویں صدی کا نصف آخر ہے اور یہ بہت ساری ملکی اور عالمی تبدیلیوں کا زمانہ ہے. سلطنت عثمانیہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی واحد سب سے کامیاب اور اہم ترین گورنمنٹ تھی، سلطنت تھی، اور پورا عالم اسلام فطری طور پر، فکری طور پر، تاریخی طور پر سلطنت عثمانیہ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتا تھا. اس تناظر میں 19ویں صدی میں یورپین اور عالمی سیاست کے پس منظر میں سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا تھا. بلکان کا علاقہ ہو اور مڈل ایسٹ کے جو علاقے ہیں، شام، مصر، حجاز، ان تمام علاقوں میں، یونان کا جو علاقہ ہے، بوسنیا ہرزیگوینیا کا علاقہ ہے، تو ان تمام علاقوں میں اور ان یورپین اور ایشیائی مقبوضات جو سلطنت عثمانیہ کے تصرف میں تھے ان سب پر یورپین طاقتوں کی نظریں گڑی ہوئی تھیں. لہٰذا سلطنت عثمانیہ کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مستقل طور پر سامنا تھا.
اس تناظر میں مسلسل سلطنت عثمانیہ ایک بیک فٹ پہ جا رہی تھی. یہاں پہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب وہ اپنی لڑکپن اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، 20ویں صدی کا آغاز ہے اور اس کا جو پہلا اشرہ ہے اس میں عثمانیوں کے مسائل میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا تھا. ایک بات. دوسرا جو پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان جہاں پر مسلمانوں نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی، حکمران رہے تھے، 1857 کے بعد وہ انگریزوں کی غلامی میں آ چکے تھے. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان جو کہ عروج سے زوال یافتہ ہو گئے ہیں اور دنیا اسلام میں وہ دیکھتے ہیں تو سامنے وہ سلطنت عثمانیہ انہیں ایک سب سے بڑی امید کی ایک کرن نظر آتی ہے. اسی وجہ سے اقبال نے ہر اس قوم میں دلچسپی لی ہے جو کہ مسلمانوں کو پہلے تو ہندوستان میں، پھر مڈل ایسٹ میں اور پھر عالم اسلام میں اس کو دوبارہ سے وہ عظمت رفتہ وہ اس کے راستے پہ چلا سکے. یہ وہ اقبال کا وہ تصور تھا جس کے نتیجے میں وہ بالآخر یورپ کا سفر کیا، پھر واپس آئے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنی خودی کو بیدار کر لیں. اسی لیے انہوں نے اپنا خودی کا پورا ایک فلسفہ کا نظام ڈیولپ کیا اور اس میں پھر ایک بہت اہم چیز جو تھی کہ خودی پنپتی کیسے ہیں، وہ اس کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیل مسلم کریکٹر جو ہے اس کو ویژولائز کیا اور اسی کے لیے انہوں نے لفظ مرد مومن اس کا استعارہ اختیار کیا. اور اس مرد مومن کی ایک بہت بڑی صفت جو تھی وہ انہوں نے استعارتاً شاہین میں، عقاب میں، اس میں تلاش کی. تو یہ تو ہو گیا اقبال کا فکری پس منظر اور اس کی وجوہات. اس تناظر میں اقبال اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں میں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ ترک قوم میں وہ صلاحیت میں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک تو قیادت فراہم کر سکتی ہے، ایک ویژنری قیادت، ایک مضبوط قیادت، ایسی قیادت جو گفتار کی غازی نہ ہو، کردار کی غازی ہو. تو اقبال اس لحاظ سے وہ ترکوں کو بہت پسند کرتے ہیں. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا پورا فکری نظام جو ہے اس میں جس شخصیت سے سب سے زیادہ وہ متاثر ہوئے وہ مولوی رومی ہیں، مولانا روم. مثنوی مولوی مانوی، اقبال یوں سمجھ لیں وہ اپنے آپ کو وہ مرید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیر رومی مرید ہندی، یعنی اس نام سے انہوں نے نظمیں بھی کہیں. تو یہ ایک دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے مولانا روم اور ترکوں کی تاریخ. اچھا، افغانوں کا جہاں تک معاملہ ہے، افغان جو ہیں اقبال بنیادی طور پہ عملیت پسندی کو بہت پسند کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی اس میں وہی بات آ گئی کہ گفتار. مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اقبال کا ایک شعر ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا ایک اگریسو ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. یعنی وہ تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اقبال کو ہر اس قوم میں ایک امید نظر آتی ہے جو کہ عملے. اقبال سمجھتے تھے کہ افغانی جو ہیں یہ ایک فطری طور پہ جفاکش قوم ہے، یہ فطری طور پر نیچر کے قریب ہے، یہ فطری طور پر اس میں زندگی کی سختیاں جھیلنے کا ایک پورا ایک اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. اس کا انہوں نے پوری تاریخ میں اپنا اس کا مظاہرہ کیا ہے. اسی لیے ضرب کلیم میں وہ لکھتے ہیں اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یعنی وہ افغانیوں سے بڑی امید لگاتے ہیں. اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے، سفر نامہ ہے چھوٹا سا، اس میں سرراس مسعود اور سید سلیمان ندوی اور علامہ محمد اقبال، یہ تینوں صاحبان جو تھے انہیں حکومت افغانستان میں باقاعدہ انوائٹ کیا تھا. چونکہ اس زمانے میں یہ 20ویں صدی کی بات ہے تو ان شخصیات کو اس لیے انوائٹ کیا گیا تھا کہ افغانستان کی نئی جو حکومت تھی وہ نئی ریفارمز لانا چاہتی تھی، چاہتی تھی کہ تعلیم میں. تو انہیں شخصیات سے مشورے لینے کے لیے انہیں باقاعدہ آفیشیل گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا. یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اقبال افغانیوں میں بڑے مقبول ہیں، ترکوں میں بہت مقبول ہیں. آپ اس کو چھوڑیں، اقبال کی شاعری، ان کے کلام کا دنیا کی 60 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں. یہ الگ اور سے ان میں ترکوں کا معاملہ سب سے اوپر ہے. ایک ترک اسکالر ہیں خلیل زا،
وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک لاہور میں ایک سیمینار، ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو حیران کر دیا، انہوں نے کہا اقبال دراصل ترکی کا قومی شاعر ہے، اور اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی۔ ترکوں میں اقبال کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، طیب اردوان کی مثال لے لیں، انہوں نے ارلی 90s میں باقاعدہ اقبال پر ایک انٹرنیشنل سمپوزیم کروایا تھا۔ انہوں نے اقبال کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ ترکی زبان میں یاد کیا ہوا ہے، پرتگال نے۔ جی یہ جو موجودہ پریزیڈنٹ۔ ہم ذرا موضوع کی طرف آ جائیں۔ اقبال نے ترکوں کو اس لیے پسند کیا ہے کہ ترک ایک جفاکش قوم ہے، ترک اخلاق کی بہت اعلیٰ پائے کی قوم ہے۔ اس کی انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، مثلا مارکہ ادرنا، یہ اقبال کی ایک نظم ہے۔ مارکہ ادرنا میں محاصرہ کر رہی ہے وہ جو عثمانی زوال یافتہ جو فوجیں ہیں، تو ادرنا کا محاصرہ جاری ہے، اور اس دوران رسد کا سامان جو ہے اس پہ فوج جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ تو ادرنا کے جو مفتی ہیں وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، شیخ، کہ اسلامی قوانین کی روح سے چونکہ یہ لوگ ذمی ہیں لہٰذا ان کے مال پہ آپ کا حق نہیں ہے۔ سارے فوجی مال سامنے پڑا ہے، وہ یہ اس زوال کے دور کی مثالیں ہیں، اور اقبال اس چیز کو اٹھاتے ہیں اس نظم میں، کہتے ہیں کہ کردار مسلم دیکھنا ہے تو وہ ترکوں کو دیکھو۔ سر وہ قسطنطنیہ پہ بھی ان کی وہ ایک نظم کہہ لیں، غزل کہہ لیں، یہ حضرت ایوب انصاری کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ بالکل ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بہت اقبال کی خوبصورت نظم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 1910 سے 1920-22 کے زمانے میں اقبال نے جتنی شاعری کی ہے وہ اس کا زیادہ جو پس منظر ہی ترک قوم ہے، سلطنت عثمانیہ ہے، اسی پس منظر۔ انہوں نے شکوہ جواب شکوہ یہ بھی اسی پس منظر میں لکھی ہے، شمع اور شاعر اسی میں پس منظر میں لکھی ہے۔ تو اور ایک اور خوبصورت نظم ہے، آپ ضرور پڑھیے، حضور رسالت مآب میں۔ اس کا تھیم یہ ہے کہ حضور رسالت مآب کی در پہ اقبال حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، یعنی مسلمان حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، لیکن پھر جوش سے کہتے ہیں حضور میں آج بھی آپ کے لیے کچھ خاص لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا لے کر آیا ہوں؟ ادرنا کے ترک فوجوں کا کردار لے کر آیا۔ یہ ہے، اب پڑھیں اندر سے بندے کو، کہتے ہیں نا کہ اندر سے ایسے لرز اٹھتا ہے بندہ۔ اقبال کا یہ جو مقام ہے اسی وجہ سے ترک جو ہیں، آپ ذرا کبھی ترکی جا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، ترکوں سے مل کے دیکھیں اقبال کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی شاعر ہے۔ تو سر افغانوں کی وجہ یہ ہے، وہ جو حدیث میں بھی ہے غزوۃ الہند کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا، وہ جو کہتے ہیں کہ کالے جھنڈے والے بڑھیں گے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اقبال چونکہ اسلام پر بھی انہیں کمانڈ تھی، اور شکوہ جواب شکوہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ پس منظر افغانوں کا ان کے ذہن میں تھا۔ افغانوں پہ جو میں نے بتایا تھا نا ابھی، ذکر میں نے کیا اپنی خودی پہچانی، بہت طویل نظم ہے اور اسی بحر میں ہے، اور مسلسل اقبال کو افغانوں کی عظمت رفتہ یاد دلا رہے ہیں، اسے جو ہے تم بہت زیادہ عظیم ہو، تمہارے اندر بہت صلاحیت ہے، اور وہ پہاڑوں پہ رہنے والی قوم یہ کسی بھی وقت حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس طرح کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے اقبال، آپ یہ دیکھیں اقبال نے خوشحال خان خٹک پہ نظم لکھی، ان کا ذکر بار بار آتا ہے، خوشحال خان خٹک کے کریکٹر کو امر کر دیا اقبال نے۔ یعنی میں آپ کو ایک اور طرف لے جاتا ہوں، اقبال کے بڑا خوبصورت ہے جمال عشق و مستی نہ نوازی، نہ کہتے ہیں وہ انسٹرومنٹ کو، تو انسٹرومنٹ جب بجایا جاتا ہے نا تو آپ وہ بجایا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ انہماک نہ ہو۔ کہتے ہیں کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان کے اوپر چڑھ کے اس کا گردن کاٹنے لگے، تو وہ بے بسی میں اس کو سمجھ نہیں آیا، اتنا وہ کہتا میں ان کے ہاتھوں مروں گا، اس نے نفرت سے تھوک دیا، تو حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ وہ مسلم کریکٹر ہے جو اقبال کو ترکوں میں سب سے زیادہ نظر آیا ہے، اور پھر افغانوں میں۔ سر صرف لاسٹ میں مختصر، کوئی بھی ایرانی ہمیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اقبال کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تھیسیز ہو رہے ہیں، مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں۔ ترکوں کا ذکر کر دیا، اب افغانستان میں ظاہر ہے جب حکومت ہوگی یہ امارات اسلامی کی، جسے طالبان بھی کہا جاتا ہے، جو 1995 میں جن کا ظہور ہوا، تو یقیناً اقبال کو وہ وہاں پر لاگو بھی کریں گے، پڑھائیں گے بھی۔ یہ ہمارے یہاں صرف اقبال کو موسیقی تک اور بس سیمینار تک کیوں محدود کر دیا گیا ہے، جو ہمارا تعلیمی کلاس میں؟
میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان میں ہمارا یہ مسئلہ اس لیے ہے، ہم اقبال کو پورا نہیں پڑھانا چاہتے. اقبال نے یہ بھی لکھا ہے اور شعور کے آخری دور میں لکھا ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. یار مارکس بھی بیچارہ نا چھپتا پھرتا ہے یہ شعر سن کے، یا وہ کہتا ہے کہ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں. پھر بڑا واشگاف کہتے ہیں اقبال، الارض للہ. بہت شکریہ اس سے سر. زیادہ سوشلزم کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کی شاعری میں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ترکوں اور افغانیوں کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے اور بار بار ذکر ملتا ہے. اس کی کیا وجوہات تھی، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور ڈاکٹر صاحب نے ہم نے تفصیلاً بتایا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. آپ سے وہی گزارش کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں جو گفتگو کی گئی ہے اسے لازمی سمجھیے گا. اگر آپ پریشر ڈیولپ کریں گے تو جو ہمارے حکمران ہیں شاید انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ اقبال کتنی بڑی شخصیت تھے. دنیا اور خاص طور پر مسلم امہ کے جو دیگر ممالک ہیں وہ تو اقبال کے فلسفے سے، فلسفہ خودی سے، ان کے مرد مومن کا جو تصور ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے اقبال کے ساتھ ہمارے حکمران کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ پریشر ڈیولپ کریں گے تو ضرور اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. اللہ حافظ.